بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے۔ کیا اجتماعی دعا کرنا شریعت سے ثابت ہے؟ جانتے ہیں علماء کرام سے اور بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا بھی کر دی جائے تو مختلف حدیثوں کو جمع کر کے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ ایک تو ہر نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ بھی حضور کا فرمان ہے کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ جتنا جماعت بڑی ہوگی اتنا فیض زیادہ ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث ہے، حضور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ان ذکرتنی فی نفسک، اگر تم نے مجھے اپنے اندر یاد کیا میں بھی تمہیں اپنے اندر یاد کروں گا، وَإِن ذَكَرْتَنِي فِي مَلَئٍ، اگر تم نے مجھے کسی جماعت میں یاد کیا تو میں اس جماعت سے بہتر جماعت میں تمہیں یاد کروں۔ تو مانا کہ جماعت میں ذکر کرنا ثابت ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد نہ کیا کریں۔ کیا نبی علیہ السلام نے فرض کے بعد اجتماعی دعا کی ہے؟ کبھی کبھار آپ کرتے تھے جب توسل کے طور پہ، باقی عام نماز میں صرف فرض نماز کے بعد آپ اپنی اپنی دعا کروا لیں، کر لیں جو کریں، بلکہ یہ جو سنت اذکار ہیں ہاتھ اٹھا کے بھی کریں، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کریں، دونوں طرح درست ہے۔ کہتے ہیں دوسرا سوال، کیا ضروری ہے کہ ہم جب نماز پڑھے تو امام کے پیچھے بیٹھ کر دعائیں کریں؟ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دوسری بات فرمایا دعا العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو جب دعا عبادت ہے تو عبادت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، انہوں نے جو بتایا وہ کرنا ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ہر نماز کے بعد بیٹھ کر دعائیں کی؟ تو ہاں دعائیں کی، رسول اللہ ہر نماز کی بات کرتے۔ عمر ابن خطاب کے دور میں یہ ہوا کہ رسول اللہ ایک شخص اٹھ کر جانے لگا نماز کا، آپ نے روکا ہے میرے بھائی دعا کر، تو دعائیں کرتے۔ لیکن یہ اگر سوال یہ ہے کیا اجتماع میں کرنا ثابت ہے، تو یہ ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ انفرادی دعا کرتے، ہر نماز کے بعد ذکر و اذکار کرتے۔ اب رسول اللہ کا عمل تھا ہر نماز کے بعد، یہ آپ سب نے سنا ہوگا، رسول اللہ نماز پڑھتے ایک بار اللہ اکبر کہتے، تین بار جو ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھتے، اللہم انت السلام منک السلام یہ پڑھتے، آیت الکرسی پڑھتے، سورہ اخلاص پڑھتے، معوذتین پڑھتے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے۔ میرا یہ سوال ہے آج یہ عمل ہوتا ہے کہ ہمارے پاس؟ حدیث میں یہ آتا رسول اللہ یہ کرتے نماز کے بعد۔ میرا سوال ہے کون کر رہا ہے اس عمل کو؟ اس کے بدلے ایک شارٹ کٹ نکالی کہ ایک آدمی کچھ تو ہی پڑھتے تھے، آمین آمین بولتے اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھتے، 33 بار اللہ، یہ بھی پڑھتے رسول اللہ۔ بہت لمبی لمبی تسبیحات رسول اللہ کی ثابت ہے نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں سنت ہے، یہ چھوڑ کر ہم نے اس کے برخلاف ایک شارٹ کٹ نکالی کہ ایک آدمی بول دے اور باقی سے آمین بولے اور اٹھ کے چلے جائے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اب جب کچھ لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ نماز کے بعد دعا کیوں کرتے اس طرح سے، تو وہ کہتے تاکہ عوام سیکھ لے۔ اگر یہ نیت ہے عوام سیکھ لے، سوال یہ ہے لیکن عوام سیکھ کہاں سے سکتی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا آمین، ربنا آتنا آمین آمین آمین۔ اب وہ آدمی جو 30 سال سے نماز سے پوچھے کیا کتنی دعائیں سیکھے، کچھ سننے نہیں آتی، کہاں سیکھوں گا؟ سکھانے کے لیے بٹھانا پڑتا ہے، آئیے بیٹھیے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اس کے بارے میں، اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ بر صغیر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے، تو اب جو چیز رائج ہو جائے اس کو ایک دم سے چھوڑنے میں فتنہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو آرام آرام سے تمیز سے آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے۔ جیسے میں نے اپنی مسجد میں پہلے اجتماعی دعا ہلکی پھلکی کرائی کچھ مہینے، پھر پہلے میں نے آہستہ شروع کی تو لوگ دیکھتے تھے یہ زور سے دعا کیوں نہیں مانگتے، تو ہم نے کہا پہلے سائلنٹ پہ آنے دو لوگوں کو۔ اجتماعی کراتا تھا لیکن آہستہ، پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے اور اس کے بعد پھر میں نے اجتماعی بھی چھوڑ دی، اخپل طریقے سے مانگ رہا ہوں، یعنی ہاتھ اٹھاتا ہوں مگر نیت اجتماع کی نہیں ہوتی، اپنی پبلک اپنی مانگ رہی ہوتے ہیں، اپنی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جب یہاں اس کے لوگ عادی ہو گئے، پھر اچھا پہلے تو یہ بتاتا تھا ہاتھ اٹھاتے ہوئے نا اللہم انت السلام یوں پڑھتا تھا، نیت ہوتی تھی اپنی۔ پھر جب لوگ اس کے عادی ہو گئے تو پھر ہاتھ اٹھاتے ہوئے پبلک کو پتہ ہی نہیں چلتا، اب ہاتھ گراتے ہوئے بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو شروع میں لوگ کنفیوز ہے، یار امام صاحب دعا ختم کر کے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، کوئی نہ مس کال آتی ہے نہ کوئی آواز آتی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، کچھ مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے تھے ہاتھ گرائے کہ نہیں گرائے ہیں، تو میں اسے کہتا تمہیں اس سے کیا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں کہ نہیں مانگ رہا، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے، میری مرضی۔ تو پہلے اس پہ اعتراضات ہوئے، ہوتے نا یہ امام کو باہر نکالو، کسی نے کہا یہ پتہ نہیں کون سا آ گیا، یہ وہاں بھی ہے، کسی نے کہا کیا ہے۔ پھر جب اس کے عادی ہو گئے نا، ابھی یہاں تک آ کے بریک لگ گئی ہے میری۔ اس کے بعد اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ یہ دعا مانگنا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے،
تو اس کو اتنا ضروری کیوں سمجھ رہے ہو بھائی؟ جو امام ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا اس کو امامت سے نکال دیتے ہیں. تو اب کچھ دنوں میں اس پہ بھی آہستہ آہستہ پبلک کو سیٹ کرنا ہے کہ اگر امام سلام پھیر کے تسبیح پڑھ کے گھر چلا جائے, دل میں دعا مانگ لے یا گھر جا کے مانگ لے, تو اللہ کی رسول کی طرف سے امام اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ گن پوائنٹ پہ اس سے دعائیں منگوائی جائیں. تو ناظرین ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی, علماء کرام کی رائے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی دعا جو ہے وہ فرض نماز کے بعد وہ سنت نبی سے ثابت نہیں ہے. تو بندہ جو ہے اگر فرض نماز کے بعد دعا کرنی بھی ہے تو وہ انفرادی دعا اگر بندہ کر لے تو وہ درست طریقہ ہے, وہ سنت طریقہ بھی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے اذکار وغیرہ بتائے بھی ہیں جو نماز کے بعد بندہ کر سکتا ہے, وہ بھی مسنون دعائیں ہوتی ہیں. تو ہمیں وہ اذکار وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے. تو اجتماعی دعا کا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. تو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو دوستوں اور بھائیوں سے شیئر کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.